دیکھیں بات یہ ہے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں بات ہم ایز اے نیشنلسٹ یہاں پہ پارٹی کو چھوڑ دیں، پاکستان کو اور پاکستان کے آئین کو سامنے رکھیں کہ یہ ورکیبل ہے کہ نہیں یہ ڈاکومنٹ، اور قانون کی بات کر رہا ہوں، عدلیہ کی یہ حقیقت جو آج بن رہی ہے یہ چل سکتی ہے کہ نہیں چل سکتی، اس کو سامنے رکھنا ہے ہم نے۔ اب اس کو سامنے رکھے اگر چلے گی تو جب بالکل آئین کے تحت چلے گی نا بات اور سن لینا، قانون بن چکا ہے۔ آپ میری بات سن لیں گے تو پھر آپ بے شک آپ گھما رہے ہو نا میں جو صاحب، آپ گھما رہے ہو نا۔ پچھلے ہفتے ہم نے پاک افغان صورتحال کو ایسکلیٹ ہوتے ہوئے دیکھا اور پھر سیز فائر 48 گھنٹوں کا اتوار کے روز پر ایک ایگریمنٹ پہ دستخط ہوتے ہیں دوحہ کے اندر۔ قطر اور ترکی اس کو بیک کر رہے تھے، سعودی عرب نے بھی اس ایگریمنٹ کی تعریف کی ہے اور اب 25 تاریخ کو آنے والے ویکینڈ یعنی سیٹرڈے کو پھر سے ملاقات ہوگی استنبول میں ساری پارٹیز کی۔ اب سوال ہی میرا ہے اپنے مہمانوں سے کہ پاکستان کو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے چاہیے، یہ تو ہمارا دین بھی کہتا ہے، یہ ہماری فورن پالیسی بھی کہتی ہے، ہمارا مقصد بھی ہے، ہمارا نیشنل انٹرسٹ بھی اسی میں ہے۔ ایسے میں ہمیں کیا کرنا ہوگا افغانستان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کے لیے تاکہ دہشت گردی بھی نہ ہو، بائلیٹرل ٹریڈ بڑھے، تجارت بڑھے، فائدہ دونوں ملکوں کو ہو، پورے خطے کو ہو؟ سوال پہلے رکھتا ہوں مندوخیل صاحب کے سامنے۔ مندوخیل صاحب، واٹ از ٹو بی ڈن ٹو امپروو آور ریلیشنز ود افغانستان سر؟ جی بالکل، جتوئی صاحب آپ نے درست فرمایا ہے، پڑوسی بدلا نہیں جاتا ہے، پڑوسی کے ساتھ تعلقات خراب بھی نہیں کرنی چاہیے، نہ کر سکتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو تھوڑا سا ماضی میں لے جاتا ہوں، مجھے آج کل کا سٹیٹس نہیں پتا۔ ماضی میں ہندوستان کے 17 کونسلیٹ تھے افغانستان میں، 17، اور ہمارے 4 تھے۔ لکیر کے اس طرف زبان ایک، اس طرف زبان، لباس ایک، مذہب ایک، اور وہاں پہ ہم نے 4 کونسلیٹ رکھے تھے، ہندوستان نے 17 رکھے ہوئے تھے۔ آپ مجھے بتاؤ کہ ہم نے پہلا سوال یہ کیوں نہیں کیا ہے کہ ہمارے تو 34 کونسلیٹ ہونا چاہیے اگر ہندوستان کے 17 ہے، وہ جا کے پاکستان کے اس طرف ہے، ہم ٹچ ہے، 2500 کلومیٹر کا بارڈر ہے، اور ہم نے ان کے ساتھ تعلقات کس طرح رکھے؟ ہاں کہ 40-50 لوگ ان کے جو مہاجرین ہیں ان کو بھی سنبھال کے رکھا ہے، مگر وہاں اندر کچھ نہیں کرنا ہے، کام کچھ نہیں کرنا ہے، پالیسی کچھ نہیں رکھنا ہے۔ تو سوال یہ، پہلے تو یہ چیز میں آپ کو ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں، کوئی چیلنج کرنا چاہے تو مجھے چیلنج کر دے، نمبر 1 بات۔ دوسری بات یہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے 1979 کے بعد رشین جو قبضہ تھا افغانستان پہ، ہم نے افغانستانیوں کو یہاں پالا ہے، ان کو مہمان نوازی کی ہے، سب کی کوئی شک نہیں ہے۔ یہ بھی کوئی شک نہیں ہے کہ وہاں پہ بار بار پھر اس کو جو نا وہ کچھ لوگوں کو کیے، لیکن پھر میں یہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ صرف بلوچستان کے 2 اضلاع میں زوب اور چمن پشین کا 25,41,000 شناختی کارڈ پچھلے ہفتے بلاک کر دیا۔ اب میں نہیں کہتا ہوں کہ وہ شناختی کارڈ سارے کے سارے جعلی تھے، اس میں اصلی بھی ہوں گے، لیکن یہ بتایا جائے کہ یہ 25,41,000 شناختی کارڈ کس نے بنا کے دیے؟ کیا نادرا نے نہیں بنائے؟ کیا نادرا کو کچھ سزا ملی ہے؟ کیا جو اسپیشل برانچ ہے وہاں پہ، چاہے FIA پولیس ہے، ان کو سزائیں نہیں ملنی چاہیے؟ یہ تو میں آپ کو 2 ڈسٹرکٹ کی بات بتا رہا ہوں، آپ کو کراچی الگ ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے کیا کیا، جو جتنے بھی افغانستانی تھے اور ان کو آپ نے سب کو جو ہے نا وہ کہا باہر نکل جاؤ۔ اب بھی وہ باہر گئے نہیں ہے تو وہ گینگسٹر آ کے افغان بستی میں جو سوراب بورڈ میں وہ آ کے گھروں پہ قبضہ کرنا شروع کر دیے، گھروں کو سیل کرنا شروع کر دیے۔ جو لوگ گھر میں بچوں کے ساتھ لیڈیز کے ساتھ ہیں ان کو گنڈا ناصر نے گن پوائنٹ پہ باہر نکالا، نکلو اب یہ ہماری ہیں۔ تو یہ سلوک تو نہیں ہونا چاہیے نا، یہ سلوک تو نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں 10 شکوے ہو سکتا ہے افغانستان کے لوگوں سے، 10 چیزیں ہو سکتی ہے، مگر 40 سال آپ نے اس کو مہمان نوازی بھی کی ہے، ان کو پناہ بھی دی ہے، ان کو کھلائے بھی پلائے بھی، اور آخری وقت اس طرح گینگسٹر کے ذریعے آپ نے ان کو گھروں سے باہر جا کے سامان پھینکا ہے، وہ کیونکہ اس گھر کا سودا آپ نے کیا تھا۔ لیکن بہرحال سندھ گورنمنٹ نے اس کے ایکشن لے لیے، بلڈوزر آ گیا اس کو کر کے لیول کر کے، اور وہ شاید MDA کی زمینیں یا کہ مندوخیل صاحب سر، آپ ماشاءاللہ اتنی اچھی باتیں کرتے ہیں مندوخیل صاحب، پر آپ جانتے تو ہیں ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور۔ آپ کی اجازت سے احمد اویس صاحب کی طرف بڑھوں گا۔ احمد صاحب، واٹ از ٹو بی ڈن ٹو بلڈ آن آور ریلیشن شپ ود افغانستان سر؟ دیکھیں انہوں نے جو بات کی ہے اس میں بڑی اچھی بات بھی کی، بہت اچھی بات کی ہے مندوخیل صاحب نے، نو ڈاؤٹ۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ افغانستان جو ہے ان کے افغانوں کو ہمارے احسان مند تھے، ہونا بھی چاہیے تھا، تھے بھی، کہ ہم نے ان کو سوویت یونین کے تسلط سے نکالا، اور اس کے بعد اتنی بڑی جنگ ہوئی کہ جو کچھ ہوا ہم نے کلینڈسٹائن وار لڑی، سب کچھ ہوا۔
اور یہاں پہ جو لوگ یہاں آ گئے ریفیوجی UN کور کے انڈر آئے, ان کے لیے فنڈ بھی ہمیں وہاں سے آتے رہے. اب جو لوگ 30 سالوں میں یہاں بچے پیدا ہوئے, پل کے جوان ہو گئے اور ان کی بھی آگے شادیاں ہو گئیں, تو انڈر انٹرنیشنل کوورنٹ بھی, انٹرنیشنل قانون کے تحت بھی وہ بچہ جو یہاں پیدا ہوا اور پھر یہاں پہ پل کے جوان ہوا تو وہ یہاں کا شہری ہے, وہ پاکستانی ہے. ہم اس کو کیسے اٹھا کے باہر پھینک دیں گے کہ یہ تم تو افغانی ہو, نکل جاؤ یہاں سے. اب امریکہ میں جا کے بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ہی از ایز مچ امریکن. اب یہ آج بھی دیکھ لیں آپ, اس سے پہلے بھی تھا, دوسرے ممالک میں بھی ایسا ہی ہے. بے تحاشا لوگ یہاں سے جو وہاں پہ کام کرنے کے لیے جاتے ہیں, یورپین کنٹریز کے اندر بھی, امریکہ میں, وہاں ان کی اولاد وغیرہ فیملی جاتی ہیں, اگر وہاں بچہ پیدا ان کا ہو جائے تو ہی از سٹیزن آف دیٹ کنٹری. اور آپ یہ ان کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں, یہ ساری غلطی. اور مندو خیل صاحب ایک اور بات مجھ سے ایگری کریں گے, یہ سب سے بڑی غلطی جو ہے اور بلنڈر میرے نزدیک, وہ انوار اللہ کاکڑ نے کی ایز پرائم منسٹر کیئر ٹیکر. اس کا کوئی حق نہیں تھا کہ وہ یہ حکم نامہ صادر کرتا کہ یہ نکل جاؤ. آپ کو لگتا ہے یہ ان کا حکم نامہ تھا؟ آپ کو لگتا ہے یہ ان کا حکم نامہ تھا سر؟ لیکن کیا تو ان کے منہ سے نکلی, آواز تو ان کے منہ سے نکلی, غلط کروایا کام. یہ کام مندو خیل صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی مندو خیل صاحب. میں نے کہا احمد اویس صاحب کو دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ ان کا حکم نامہ تھا. یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں احمد اویس صاحب, دل پہ ہاتھ رکھ کے کیا کہہ رہے ہیں؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں کہ انوار اللہ کاکڑ کی غلطی تھی, انہی کا حکم تھا. نہیں, میں تو کہہ رہا ہوں ان کے منہ سے نکلا لفظ, تو یہ کہیں کہ ان کا کندھا استعمال ہوا. ان کا کندھا استعمال ہوا, ان کی زبان استعمال ہوئی. مندو خیل صاحب جو حقیقت ہے میں وہ بتا رہا ہوں, لیکن یہی تو بلنڈر ہے جو ہوا اس وقت. اور انڈیا کو موقع ملا ان کے قریب آنے کا اور ہمیں تنگ کرنے کا. میں یہ کہہ رہا ہوں واٹ از ٹو بی ڈن. میرے سوال کا جواب نہیں ملا مجھے ابھی تک احمد صاحب. اس کا سوال کا جواب یہی ہے کہ ہم ان سے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ لیول کے اوپر جس طرح بھی بات چیت شروع ہوئی ہے, ہمارے ڈیلیگیشن فریکوینٹلی افغانستان میں جائیں اور ہیڈڈ بائی سینئر پرسن. پرائم منسٹر کو کوئی حرج نہیں ہے کہ پرائم منسٹر جو ہے اپنا ڈیلیگیشن, ایک ہائی پاورڈ ڈیلیگیشن لے کے افغانستان جائے. ان کے بھی جو ہے بڑے ڈیلیگیشن کو پاکستان میں بلایا جائے, ان کی اچھی مہمان نوازی کی جائے, بات چیت کی جائے اور کہا جائے کہ ہماری آپ کی ناراضگی کی اصل وجہ کھولو, کھل کے بیان کرو, ہم اس کا حل نکالتے ہیں. آپ بھی نکالو, ہم بھی نکالتے ہیں. ہم دونوں مسلمان ہیں, ہماری بیک گراؤنڈ ہے, ہم اکٹھے رہے ہیں 65 کی اور 71 کی 2 جنگوں میں. آپ نے ہمارا ساتھ دیا, ایک گولی نہیں چلی وہاں سے. آج آپ انڈیا وہاں سے آ کے ہمیں تنگ کر رہا ہے. انڈیا کو مار پڑی ہوئی ہے, وہ خود کچھ نہیں کرے گا, وہاں سے ہمیں تنگ کرے گا. اور ابھی فوجیں لے کے آ رہا ہے وہاں پر بارڈر کے اوپر تنگ کرنے کے لیے. تو اس لیے یہ بڑا سیریس ایشو ہے. رائٹ سر, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ احمد اویس صاحب, بہت بہت شکریہ قادر خان مندو خیل صاحب. میں سمجھتا ہوں مانونا میں تاریخ تو بتا دی ہے پاک افغان ریلیشنز کی, لیکن میری نظر میں ہمیں افغانستان کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. 20 سال امریکی وہاں رہے, فتح نہیں کر پائے, تاریخ بھری پڑی ہے ان کی جنگوں کی, کئی 100 سالوں کی, لیکن کوئی بھی اس خطے کو, اسے زمینی برموڈا ٹرائنگل بھی کہا جاتا ہے, اس کو جیتنا, اس کو فتح کرنا, اس پہ حکمرانی کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. ہمارا مسلمان بھائی ملک ہے, ہمارا پڑوسی ہے, ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم تعلقات بہتر کریں. لیٹس سی اس مہینے کی 25 تاریخ یعنی اس ہفتے کی اینڈ ملاقات میں کیا ڈیولپمنٹ سامنے آتی ہے.